لالا بدری رام جس درخت پر چڑھے ہوئے تھے وہ نالے کے بالکل قریب تھا۔ اب اگر میں لالا جی سے کہتا کہ ذرا نظر دوڑا کر چیتے کا سراغ لگائیے تو ظاہر ہے ان کی روح پھڑ پھڑا کر جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی۔ کچھ عجب نہیں کہ غش کھا کر نیچے گر پڑتے۔ چنانچہ میں انہیں بتائے بغیر کہ چیتا نالے میں چھپا ہوا ہے اور ایک لمبا چکر لے کر نالے کے دائیں کنارے پر پہنچا۔ لالا جی غالباً میری اس نقل و حرکت کا بغور جائزہ لے رہے تھے کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے نعرہ لگایا، ریچھ ریچھ۔ میں حواس باختہ ہو کر پیچھے پلٹا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم ریچھ درختوں کے جھنڈ سے اچھلتا اور غراتا ہوا برآمد ہوا۔ مجھ سے اس کا فاصلہ چند فٹ سے زائد نہ تھا اور مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ وہ دانت کٹ کٹا کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ فائر کرنے کی مہلت ہی نہ تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا ورنہ اس کا پنجہ میری گردن کا گوشت نوچ کر لے جاتا۔ لالا جی پھر چلائے، گولی چلائیے۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ چیتا نالے میں موجود ہے اور غالباً وہ ریچھ کے خوفی سے وہاں چھپا ہوا تھا۔ میں نالے میں کودتا ہوں تو چیتا ہرگز مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ ریچھ میری طرف لپکا اور مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے رائفل اس کے سر پر دے ماری، مگر اس بلا پر کیا اثر ہونا۔ اب میں نالے کے بالکل کنارے پر پیر جمائے کھڑا تھا۔ ذرا پیچھے ہٹتا تو دھڑام سے نیچے جا گرتا۔ موت کے بھیانک قہقہے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ لالا بدری رام کے چیخنے چلانے کی آواز جیسے میلوں دور سے آ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے میں نے گردن کو ذرا خم دیا اور نالے میں دیکھا۔ چیتے کی جھلک دکھائی دی۔ وہ منہ دوسری طرف کیے دبے پاؤں نالے کی پرالی میں دبکا بیٹھا تھا۔ ریچھ کی دہشت اس پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ اب میں پھرتی سے نالے میں کود گیا اور چیتے پر فائر کیا۔ ایک ہولناک گرج سے چیتا اچھلا۔ گولی اس کی گردن کو مس کرتی ہوئی اندرونی مٹی میں کھپ گئی۔ میں دوسرا فائر کرنے ہی والا تھا کہ چیتا جست کر کے نالے سے نکلا اور ریچھ سے ٹکرا گیا۔ ریچھ کلا بازی کھا کر گرا، مگر فوراً ہی اس نے پوری قوت سے چیتے کو پنجہ رسید کیا۔ چیتا پھر لڑکھڑاتا ہوا نالے میں آن گرا۔ اب وہ خون میں لت پت تھا۔ اس کا جبڑا ہیبت ناک انداز میں کھلا ہوا تھا اور اس کی لرزہ خیز چیخوں سے جنگل کی پوری فضا گونج رہی تھی۔ چیتے کا بس چلتا تو وہ آنن فانن مجھے چیر پھاڑ کر برابر کر دیتا۔ میں اتنی دیر میں نالے کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ دوسرا فائر میں نے ریچھ پر کیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی، لیکن کس بلا کی قوت اس میں پوشیدہ تھی قطعاً اثر نہ ہوا۔ جارحانہ انداز میں گرجتا ہوا میری طرف لپکا۔ رائفل ایک طرف پھینک کر میں نے 8 انچ لمبے پھل کا چمکتا ہوا شکاری چاقو نکال لیا اور گھٹنوں کے بل جھک کر ریچھ کا انتظار کرنے لگا۔ چیتے کی دھاڑ اور مسلسل گرج سے ریچھ کی چودھو نالے کی طرف لگی ہوئی تھی اور یہی موقع تھا کہ میں نے چاقو ریچھ کی بائیں پسلی میں پوری قوت سے کھونک دیا۔ گرم گرم خون کا ایک فوارہ سا ابل کر میرے چہرے اور کپڑوں پر آن گرا۔ ریچھ تیورا کر گرا اور اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بے پناہ تاریکی کے اندر غوطہ کھا رہا ہوں۔
ہوش آیا تو میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور ناقابل برداشت بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو سیاہ کھدرے بالوں کا گچھا میرے ہاتھ میں آیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میں مرے ہوئے ریچھ کے قریب پڑا ہوں۔ اس کے وزنی دھڑ اور گردن نے مجھے دبا رکھا ہے۔ پھر مجھے لالا بدری رام یاد آئے۔ میں نے انہیں پکارنا چاہا تو پہلے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ پھر تکلیف کے باعث ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ مان کچھ فاصلے سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی جانور درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذہن میں فوراً زخمی چیتے کا خیال آیا اور مجھ میں مدافعانہ قوت از سر نو پیدا ہو گئی۔ ریچھ کی لاش کو دھکیل کر بڑی مشکل سے اٹھا اور پھولا ہوا سانس روکنا چاہا، کیونکہ رات کی تاریکی میں چیتے کے لیے لقمہ بننا پسند نہ کرتا۔ ٹٹول ٹٹول کر رائفل تلاش کی، پھر ریچھ کی پسلی میں کھوا ہوا چاقو نکالا اور پیٹ کے بل چلتا ہوا اسی نالے کی طرف چلا۔ چیتے سے محفوظ رہنے کی وہی بہترین جگہ تھی۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک بار پھر کھڑبڑ کی آواز سنائی دی اور میں وہیں ساکت ہو گیا اور غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ ایک اونچے درخت کی شاخوں میں چھپا ہوا سفید سفید سا جانور نظر آیا۔ میں سوچنے لگا، یہ چیتا تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور جانور ہے۔ ممکن ہے کوئی الو یا بندر ہو، مگر اس کا رنگ سفید تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے آہستہ سے رائفل سیدھی کی اور نشانہ لے کر فائر کرنے ہی والا تھا کہ دفتن ایک اور خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں آیا اور میں نے فوراً لبلبی سے انگلی ہٹا لی۔ مجھے یاد آیا، یہی وہ درخت ہے جس پر میں نے لالا بدری رام کو چڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ بدری رام جی، میں نے آواز دی۔ ہاں جناب، فوراً جواب آیا اور میں تکلیف کے باوجود اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ بیچارہ اسی وقت سے درخت پر ٹنگا ہوا ہے۔ نیچے آ جائیے لالا جی، خطرہ ٹل گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لالا جی میرے پاس کھڑے تھے۔ مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے جیب سے دیا سلائی کی ڈبیا نکال کر تیلی جلائی اور میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ لالا جی کا چہرہ خوف سے سکڑ گیا تھا اور وہ برسوں کے بیمار نظر آتے تھے، لیکن میرے زخم دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صرف اتنا کہا، جناب، آج ہم دونوں کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہ تھی، آئیے اب واپس چلیں۔ خدا جانے بیل گاڑی کدھر گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ چیتے کی آواز سن کر دونوں بیل ایک طرف بھاگ نکلے اور اب نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوں گے۔ بیل گاؤں کا راستہ پہچانتے ہیں، وہ سیدھے وہیں گئے ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ اور ہم دونوں دیا سلائی کی تیلیوں کے سہارے دیکھتے بھالتے اور چھپتے چھپاتے بستی کی طرف لوٹ آئے۔ چیتا زخمی ہو چکا تھا اور ہمارا یوں جنگل میں آدھی رات کو پھرنا سخت حماقت تھی۔ وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ہمیں بچایا۔ ہم دونوں صحیح سلامت گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ لالا بدری رام جاتے ہی اپنی کھاٹ پر پڑ کر بے خبر سو گیا، لیکن زخموں کی ٹیس نے مجھے سونے نہ دیا۔ جانے کہاں کہاں چوٹ لگی تھی۔ اردلی نے بیرا کے بارے میں بتایا کہ وہ آرام سے ہے اور سو رہا ہے۔ اس کی بیوی اور بچوں کو بلانے کے لیے آدمی صبح بھیجا جائے گا۔ لالا بدری رام تو صبح سویرے پنگرام کی طرف سے دھارے، کیونکہ ان کی نوکری کا سوال تھا اور وہ ایک لمحہ بھی میرے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار نہ تھے۔
بیرا کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ میرا ساتھ دے سکتا۔ اب میں تنے تنہا رہ گیا تھا، لیکن چیتے کو تلاش کرنا ضروری تھا، کیونکہ زخمی ہونے کے بعد اس کا آدم خور بن جانا ایک فطری امر تھا۔ سارا دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ ملا۔ رات کے آخری حصے میں بھی جان پر کھیل کر اس کے کھوج میں نکلا، لیکن بے سود۔ اب میں کسی بری خبر کے انتظار میں تھا، اور یہ خبر تیسرے روز رات کے 8 بجے مجھ تک پہنچ گئی۔ بتایا گیا کہ پنگرام سے 3 میل ادھر ایک چرواہا مویشی لے کر جنگل سے گزر رہا تھا کہ کسی درندے نے حملہ کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ مویشی بھاگتے توڑتے بستی کے اندر پہنچ گئے، لیکن چرواہا نہ آیا۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ چنانچہ 10-15 آدمی جمع ہو کر جنگل میں گئے، اور تلاش بیسار کے بعد انہوں نے ادڑی اور کھائی ہوئی لاش کے اجزاء ایک گھنی جھاڑی کے اندر پائے۔ چرواہے کے خونالود کپڑے کی دھجیاں بھی ادھر ادھر بکھری دکھائی دی۔ جب یہ لوگ روتے پیٹتے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے چیتے کی غرانے کی آوازیں سنی۔ اگرچہ لوگوں کے پاس کلہاڑیاں اور گنڈاسے موجود تھے، تاہم چیتے کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک شخص نے جو جنگل میں گیا تھا مجھے بتایا، میں نے چیتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ چرواہے کی لاش سے کچھ فاصلے پر لمبی گھاس کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، نہ غضب بلکہ غضبناک ہو کر غرانے لگا۔ اگر ہم 10-12 آدمی نہ ہوتے تو وہ یقیناً ایک آدھ پر حملہ کر دیتا۔ پھر وہ اسی گھاس میں بے پرواہی سے چلتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں جناب، تو چلو میرے ساتھ۔ میں نے جلدی رائفل، ٹارچ اور تمباکو کی تھیلی اور چائے کا تھرماس سنبھالا اور اس مزدور کو لے کر روانہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بیچارہ میرے ساتھ جانے کی حامی تو بھر چکا ہے، مگر خوفزدہ سا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چند آدمیوں کو بھی چلنے کے لیے کہے تاکہ ہم آسانی سے چیتے کو تلاش کر سکیں۔ قصہ مختصر۔ 5 آدمیوں کا یہ مختصر سا گروہ جنگل کو روانہ ہوا۔ رات تاریک اور گرم تھی۔ چمگادڑوں کے چیخنے اور الوؤں کے مسلسل بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی مور کے چنگھارنے کی بھی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ جھاڑیوں کے اندر دبکا ہوا کوئی چرخ یا گیدڑ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر بھاگتا تو سب لوگ ڈر کر رک جاتے۔ کیا معلوم چیتا کدھر سے نکل آئے۔ کئی میل کا فاصلہ طے کر کے جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں چرواہے کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے تو میں نے ٹارچ روشن کی اور ارد گرد کی زمین کا بغور جائزہ لیا۔ چیتے کے زخموں کے مدھم نشان نظر آئے۔ دراصل یہ نشان آدمیوں کے قدموں کی وجہ سے مٹ چکے تھے اور بہت غور کرنے کے بعد دکھائی دیے۔ مشرقی افق سے آہستہ آہستہ چاند ابھر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی اس حصے تک بمشکل پہنچ رہی تھی جہاں ہم سب آدمی چرواہے کی المناک موت اور مکار چیتے کی ظالمانہ حرکت پر رنج و غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ میں نے قریب ہی ایک محفوظ اور بلند قامت درخت تاکا اور اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کی ہدایت کر کے اس درخت پر چڑھ کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ چیتا ادھر سے ضرور گزرے گا، کیونکہ وہ شام کے وقت آدمیوں کو آتے جاتے دیکھ چکا ہے اور اپنی فطرت کے باعث کسی نہ کسی آدمی پر حملہ کرنے کا ارادہ ضرور کر چکا ہوگا۔ عجب نہیں کہ وہ اب بھی ہمارے تعاقب میں یہاں تک آیا ہو اور آس پاس کسی جگہ چھپ کر ہماری حرکات دیکھ رہا ہو۔
چیتے کی مکاری، دور اندیشی اور پھرتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی حرکتیں کچھ بعید نہ تھیں۔ میں نے واپس جانے والے مزدوروں کو خوب سمجھا دیا تھا کہ وہ ہرگز علیحدہ نہ ہوں اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے جائیں تاکہ چیتا ان پر وار کرنے کی جرات نہ کر سکے۔